دوسرے معاشرے کی نسبت جہاں کافرانہ نظام رائج ہے، کافرانہ معاشرہ جو ہے وہاں رائج ہے، ان کے اندر سکون نہیں، امن نہیں ہے۔ اس لیے جب اسلام نہیں تھا تو دور جاہلیت کے اندر ہمیں تاریخ معلوم ہے کہ کس طرح فساد تھا، قتل و غارت گری تھی، بے پردگی تھی، فحاشی تھی، ظلم اور جبر تھا۔ لیکن جب ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوا ہے تو وہ دور جاہلیت کی تمام رسموں کو، دور جاہلیت کے تمام برے اعمال کو اسلام نے رفتہ رفتہ ختم کیا ہے، اور ایک ایسا زبردست اور اچھا معاشرہ تشکیل دیا ہے کہ جہاں پر ہر ایک شخص کو اس کا حق دے دیا گیا۔ عورت کو اس کا حق دیا، مرد کو اس کا حق دے دیا۔ عورتوں کے اندر بیوی کا اپنا حق ہے، بیٹی کا اپنا حق ہے، بہنوں کا اپنا حق ہے، ماں کا اپنا حق ہے۔ مردوں کے اندر باپ کا اپنا حق ہے، بھائی کا اپنا حق ہے۔ یعنی ایک پرامن معاشرہ اسلام نے ہمیں تشکیل دیا ہے، اور اتنا بہترین کہ جہاں پر اسلامی معاشرے کے اندر حدود کو قائم کر دیا گیا تو وہاں پھر چوریاں نہیں ہوتی تھی، وہاں پھر زنا نہیں ہوتے تھے، وہاں پھر فحاشی نہیں پھیلتی تھی۔ تو قرآن مجید نے ان لوگوں کو سخت وعید سنائی ہے جو اسلامی معاشرے کے اندر جہاں اسلام نافذ ہو، ایمان والے موجود ہو، وہ اسلام پر عمل کرنے والے ہو، اور اس معاشرے کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ فحاشی پھیل جائے۔ تو فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، کہ ایسے لوگ جو ایمان والوں کے اندر چاہتے ہیں، ایک اسلامی معاشرے کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ فحاشی پھیل جائے، تو فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ پردے کے حوالے سے ہیں۔ پردے کے حوالے سے ضروری احکام جہاں احادیث کے اندر موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اندر دو مقامات پہ سورہ احزاب اور سورۃ نور، ان دونوں کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے اندر پھر جو تحقیق کرنے والے ہیں اور تفسیر مفسرین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سورۃ احزاب کے اندر وہ باہر کے پردے کا ذکر ہے، گھر سے باہر کے پردے کا ذکر ہے، اور سورۃ نور کے اندر وہ گھر کے اندر پردے کا ذکر ہے۔
تو دونوں اللہ نے اس کو واضح کیا. انشاءاللہ وہ آیات کی طرف ہم آئیں گے, اس کو پڑھیں گے, اس کو دیکھیں گے, اور ساتھ ساتھ میں احادیث پر بھی نظر دوڑائیں گے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پردہ, کیونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ جب پردے کا ذکر ہو تو ہمارے ذہن عورتوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ پردہ ان کے لیے. تو قرآن نے اور سنت نے, احادیث نے یہ تخصیص نہیں فرمائی. پردہ مردوں کے لیے بھی ہے اور پردہ عورتوں کے لیے بھی ہے. ہاں اس کے اندر کچھ اضافیات ہیں جو عورتوں کے لیے زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن مجید نے عورتوں کے لیے یہ کہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ, کہ وہ گھروں کے اندر قرار پکڑے. تو اس لحاظ سے عورتوں کے لیے پردہ بنسبت مرد کے زیادہ ہے. لیکن ہم یہ نہ سمجھے کہ مردوں کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے. پردہ ہے, لباس کا پردہ ہے, آنکھوں کا پردہ ہے, زبان کا, ہاتھ کا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آنکھوں کا زنا یہ بھی ہے, ہاتھوں کا بھی ہے, زبان کا بھی ہے. تو یہ تو ہر انسان کے پاس ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تاکہ دلائل جو ہے وہ مکمل ہو سکے. سورۃ احزاب سے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 32 سے پردے کے حوالے سے یہ مضمون بیان ہونا شروع ہوا ہے, اور اس کے اندر خاص طور پر جو نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں ان کو بھی مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے. لیکن چونکہ یہ قرآن عمومی کتاب ہے تو اس لیے یہ حکم سب کے لیے ہے. آیت نمبر 32 سے آپ دیکھیں, اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں, یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من نساء, آپ دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہو. اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں ان کے لیے ڈبل سزا ہے اگر انہوں نے ایسے کوئی فحاشی کا کام کیا بنسبت دوسرے عورتوں کے. تو خاص طور پر نبی کی بیویوں کو یہاں مخاطب کیا ہے کہ تم دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. فرمایا اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو نرم نرم باتیں نہ کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان باتوں سے ان کے دلوں کے اندر, جو سن رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر کوئی طمع پیدا ہو جائے تم سے. تو ایسا نہ ہو, اس لیے فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور جب تم بات کرو تو اچھے طریقے سے بات کرو, معروف طریقے سے بات کرو, جتنی ضرورت ہے بس اتنی بات کرو. اور بات کے اندر وہ نرمی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک اصول اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے. آواز کا پردہ یہ بھی عورت کے لیے ضروری ہے. حدیث کے اندر بھی آپ دیکھیں
اسلام ہمیں کس طرح سکھاتا ہے. جب مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہو، اور جماعت کے اندر اس دور، ابھی تو نہیں لیکن اس دور کے اندر ہوتا تھا کہ عورتیں بھی مسجد کے اندر آتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس صورت کے اندر مرد ہوگا تو وہ سبحان اللہ کہے گا اس غلطی کی نشاندہی کے لیے، لیکن عورت کو آواز دینے سے منع فرمایا اور کہا کہ یہ اپنے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مارے امام کو لقمہ دینے کے لیے. اسلام ایسا دین ہے. آج کل کے دور کے اندر تو ایسے لوگوں کو جو اسلام پر عمل کرنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ بنیاد پرست ہے. یہ عورتوں کی آزادی کو حذف کر رہے ہیں، عورتوں کو انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کے اس کافرانہ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں اور آئے اسلامی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، کہ عورتوں کی عزت کہاں ہے. کس دین نے اس عورتوں کو عزت دی ہے؟ آپ کے ہاں تو عورت ایک استعمال کی شے ہے. اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. آج کل تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ بالکل عام ہو گیا ہے کہ کس طرح عورتوں کو برہنہ کر کے ان کے پینا فلیکس بورڈ لگائے جاتے ہیں، ان کے ایڈورٹائزمنٹ وہ چلائے جاتے ہیں کیبل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے. اس لیے قرآن مجید نے عورت کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو حکم دیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ یہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑے. خاص طور پر یہ نساء النبی جہاں ذکر چل رہا ہے اس کے اندر ہے کہ یہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑے. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زیب اور نمائش کے لیے یہ باہر نہ چلے، باہر نہ نکلے اپنے گھروں سے زینت اور نمائش کو ظاہر کرنے کے لیے. فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کو قائم کرو، وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دو، وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. دیکھ اب فرما انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک رکھے، وہ تمہیں پاک رکھے. تو عورت کب پاک رہتی ہے؟ کہ جب تک وہ گھر کے اندر موجود ہو. فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور یاد کرو جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھائی جاتی ہے، فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر. اس لیے بعض لوگوں نے اس کے اندر یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ عورتیں نماز کے لیے بھی جو ہے جہاں فتنے کا ڈر ہو وہ نماز بھی اپنے گھروں کے اندر پڑھے، کیونکہ اس وقت ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوا تھا تو وہاں ایسی کوئی گڑبڑ نہیں تھی، کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے. لیکن اب چونکہ فتنے کا دور ہے تو اس لیے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ سے یہ مراد لیا کہ اب یہ گھروں کے اندر ہی اللہ کی آیات پڑھا کریں. فرمایا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ
لطیف ہے اور خبردار ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 53 سے کچھ احکامات اللہ رب العزت وہاں پہ بیان فرماتے ہیں۔ یہاں پہ اجازت کا ذکر ہے، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ آیت نمبر 55 سے دیکھتے ہیں، فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن۔ فرمایا کہ عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، نہ ہی اپنے بیٹوں سے، نہ اپنے بھائیوں سے، نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بانجوں سے، اور نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے۔ اور اس کے اندر بھی کچھ لوگوں نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ جنہوں نے یہ معنی کیا ہے کہ اپنی قسم کی عورتوں سے، تو اس کے اندر انہوں نے کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ وہ عورتیں جو فحاشی پھیلاتی ہے اور بدکردار عورتیں ہیں، تو عورتوں سے، ان عورتوں سے بھی پردہ ہے، یہ عورتیں ان عورتوں سے بھی پردہ کریں گے جو بدکردار ہے، کہ ان کے اندر وہ یہ زہر نہ پھیلا سکے۔ تو فرمایا ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ اپنی باندیاں، ان سے بھی اگر پردہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ واتقین اللہ، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈریں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ حاضر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا سن رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، ہر چیز پر اللہ کی نظر ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 59 کے اندر فرمائے یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور مومنین کی عورتوں کو یہ پیغام پہنچا دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا کہ وہ اپنے اوپر جو ہے وہ چادروں کو پھیلا دے، لٹکا دے، اپنے اوپر چادروں کو لٹکا دے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا، کیونکہ آج کل تو لوگ، یہ بھی ایک فتنہ موجود ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ وہ نہیں ہے، باقی پردہ تو ہے لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ نسوانی اگر حسن ہے تو اس کا مرکزی چہرہ ہے، سب سے پہلے اگر نظر پڑتی ہے تو چہرے پہ ہی پڑتی ہے، انسان جو متاثر ہوتا ہے اسی سے متاثر ہوتا ہے، مرکز ہے یہ، تو کیسے چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ چہرے کا پردہ ہے، اور اس پر کچھ احادیث بھی میں نے جمع کی ہے چہرے کے پردے کے حوالے سے، وہ بھی ذرا آپ سنیں تاکہ اگر ذہنوں کے اندر کچھ اشکال ہو تو وہ رفع ہو۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہے کہ ہم اپنے چہروں کو وہ مردوں سے چھپایا کرتی تھی، مردوں سے وہ ہم چھپاتے تھے اپنے چہرے کو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ سفر حج میں جب ہم احرام باندھنے جا رہی ہوتی تو لازمی بات ہے اس وقت یہ قافلے جو ہے وہ چل رہے ہوتے، حج کے لیے جا رہے ہوتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تو ہم اپنے چہرے پر چادر کھینچ لیتے تھے، اور جب وہ قافلے گزر جاتے تھے تو ہم چہرے کو کھول دیتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہاجر عورتوں پر رحم کرے
جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ سورۃ نور کے اندر ہے، اگر وہ ٹائم ملا تو آیت بھی تلاوت کریں گے. تو انہوں نے اپنی چادروں کو پاڑ کر ان کے دوپٹے بنا کر اپنے چہروں کو ڈھانپ دیا، اپنے چہروں کو چھپا دیا مردوں سے. یہ بخاری کی حدیث ہے.